الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام دینی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان جو ہے ہمارا نصف ایمان جو ہے اس میں پاکیزگی اور طہارت چھپی ہوئی ہے۔ تو اگر غور کریں تو کتنا آسان ہے، یعنی ایمان جو ہے، ایمان کی جو بھی شرائط ہیں اس پہ غور کریں تو اس میں کوئی مشقت، کوئی محنت نہیں ہے۔ یعنی آپ آدھا ایمان کو ہم اس بات پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے اور جزا و سزا کے دن پر ایمان لائے۔ ہمارا آدھا ایمان مکمل۔ آدھے ایمان پر آ جائیے تو اس میں ہمارے لیے طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ لیکن اس جملے کا صرف یہ مطلب نہیں، یہ جو جتنی بھی احادیث ہیں، حدیث میں جتنے بھی جملے آتے ہیں اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت اگر اس پہ غور کریں تو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ صرف ہمیں لفظی مطلب نہیں لینا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو جب ہمیں اچھی محفلیں ملیں گی، اچھی صحبت ملے گی، اچھے لوگوں کی صحبت میں سیکھیں گے تو ہمیں چیزوں کی تشریح ہوگی ہمارے سامنے، ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں، کیا کیا مطلب ہے۔ تو نصف ایمان صرف اس بات پہ دلالت نہیں کرتا ہے کہ آپ گئے، آپ نے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آپ نے 5 وقت وضو کیا، ہاتھ منہ دھویا، یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا جسم بھی صاف ہو، آپ کا لباس بھی صاف ستھرا ہو اور آپ کی جگہ بھی پاک ہو جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر یہ اس کا یہ مقصد پورا ہوگا۔ دوسری چیز پر آ جائیے کہ آپ کا اس میں صرف ظاہری صفائی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے باطنی صفائی بھی مانگتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف ظاہری صفائی پہ زور دیں بلکہ آپ باطنی صفائی کو بھی دیکھیں۔ تو ہم ظاہری طور پہ جتنے بھی چمکدار کپڑے پہن لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، پرفیوم کی پوری باٹل اپنے اوپر انڈیل لیں، لیکن اگر ہمارا باطن پاک نہیں ہوگا تو ہمیں مکمل صفائی حاصل نہیں ہوگی۔ ہم اپنے دل و دماغ کو، اپنے دل کو تکبر اور غرور سے بچائیں اور اپنی زبان کو غیبت کرنے سے، چغلیاں کھانے سے، تہمت لگانے سے، جھوٹ بولنے سے بچائیں۔ تو اس طرح پوری مکمل ہمیں وہ نصف ایمان مل جائے گا۔ اور اگر اس چیز پہ اگر غور کریں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، اپنی زبان کو بچانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ اچھی چیزیں پڑھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ اور ہم جو ہیں سب سے بڑی چیز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ان کا کردار ہے، ان کی سیرت ہے۔ جب ہم ان پہ غور کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں خود بخود برائیوں سے چھٹکارا ملتا جائے گا۔ یوں تو ہماری قوم بہت زیادہ نام لیتی ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، رحمت اللہ عالمین، سب کچھ بولتے ہیں ہم لوگ، لیکن خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور غور کریں کیا ہماری زندگی سچ مچ ان چیزوں پہ اترتی ہے، ان باتوں پہ اترتی ہے؟ جو ہم اپنی زبان سے نام لیتے ہیں تو اس نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم ان کے کردار پہ غور نہیں کریں گے، ان کے اخلاق پہ غور نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کی سیرت پہ غور نہیں کریں گے، اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب تک زبانی بولتے رہیں گے تو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی چاہیے، ہمیں اپنے اندر سچائی چاہیے، اپنے اندر جھوٹ سے دوری چاہیے، تب کہیں جا کے یہ ہوگا کہ ہماری شخصیت ان کی شخصیت کے پیرائے میں ڈھلے گی۔
ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور سب سے زیادہ، سب سے قریبی، سب سے زیادہ محبت جن سے کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن ان کو ہماری امت میں کیوں بھیجا؟ ہم کو ان کی امت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے توقع کی کہ ہم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ کہہ کے نہیں چھوڑیں گے کہ یہ تو رسول پاک ہیں، ہم ویسے ہو نہیں سکتے. یہ رسول پاک کا دور حکومت تھا، ہم تو ویسا بنا ہی نہیں سکتے. یہ رسول پاک کا شہر تھا، ان کے شہر جیسا ہم بنا نہیں سکتے، ہم ان کی زندگی کو اپنا نہیں سکتے. تو پھر مقصد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کس لیے مبعوث کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سرزمین پہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں قرآن بخشا، کیوں القا کیا ان کے سینے پہ؟ جو بھی ہمارے پیغمبر کہتے ہیں، جو اپنی زبان سے، جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے، وہ یا تو کلام الہی ہوتا ہے یا پھر ان کے دل پہ جو القا ہوتا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ان کی زبان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کو پکڑنا شروع کریں. ہم ایک ساتھ جب ہم سوچنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سے نہیں ہوگا. نہیں، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پیغام دیا ہمیں، کیا ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں. تو ہم ایک ایک حدیث کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو اس لیے میں آج بات کر رہی ہوں نصف ایمان کی پاکیزگی کی. اور ایک اور حدیث میں ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم لفظی مطلب لیں، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جو خوبصورتی کا لفظ ہے وہ کیا ہم جو عام طور پہ بولتے ہیں، بھئی فلاں شخص جو ہے بڑا حسین و نین خوبصورت نین نقشوں کا ہے، فلاں بڑا گورا چٹا ہے، فلاں بڑا لمبا تڑنگا ہے. تو یہ سب چیزیں خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی اور جمال جو ہے نا، اسی میں ہے کہ آپ اچھے ہوں، آپ کا نفس پاک ہو، آپ کا ظاہر پاک ہو، آپ کا باطن صاف ستھرا ہو، سب چیزیں صاف ستھرے ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اللہ جمیل ظاہر. اللہ تو ہر برائی سے مبرہ ہے نا. اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے. جو کچھ اللہ کی کبریائی ہے، جتنا کچھ بھی ہے، جتنی بھی صفتیں ہیں، سب اللہ کی، وہ سب پاکیزہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو مجسم جمیل، مجسم پاک، ہر شرک سے بے نیاز. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند بھی انہیں چیزوں کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی کہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو، تم صاف ستھرے بنو، تمہارا ظاہر بھی کلین ہو، تمہارا باطن بھی کلین ہو. تو جب ہم اس پہ پورے اتریں گے کہ اللہ جمیل محب الجمال، اور ہم اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور ہم اسی کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اب آئیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دیکھتے ہیں. یہ تو ہماری ظاہری صفائی، باطنی صفائی کی بات ہو گئی. اب ہم آتے ہیں گھر کی صفائی پہ. تو یہ بھی ایمان کا ہی حصہ ہے، اس لیے کہ اس میں گھر کی صفائی بھی آ جائے گی. اگر ہم گندے طریقے سے بیٹھیں گے، جانوروں کی طرح، جانور بھی اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. ہمیں اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، ہمیں اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے باتھ روم کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور اپنے مدرسوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اسکولوں کو، پارک کو، ساحل سمندر کو، بازاروں کو. لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ دنیا میں شاید کہیں بھی اتنی گندگی نہیں ہوتی جتنا ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں ہوتی ہے. جو کچھ میں کبھی ہندوستان نہیں گئی، لیکن میں نے جو کچھ سنا سڑکوں پہ، بازاروں میں جس طرح ہوتا ہے، وہی سب کچھ میں نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے. تو ہم مسلمان ہیں نا. تو سب سے زیادہ ہمارا تو ملک، خاص طور پہ 100% مسلمان ملک ہے. چند فیصد ہوں گے، ہماری بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. اور ہم تو ذرا سی بات میں غیظ و غضب کا شکار ہو کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہر ایک کو گستاخ رسول کہتے ہیں، ہر ایک کو برا کہتے ہیں. کسی نے کوئی بات کہہ دی، بغیر سوچے سمجھے آگ لگاتے ہیں اپنے دکانوں کو، اپنے بازاروں کو، اپنی گاڑیوں کو، مار کٹائی کرتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن جو چیز آپ کو پیغام مل رہا ہے، جس کو کھلا پیغام ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیے، صفائی کو پسند کریے، اس کا دور پتہ نہیں ہے. کوڑے کرکٹ انبار سے بھرے پڑے ہوئے،
اور یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے لوگوں میں تعلیم کا شوق پیدا ہو رہا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے تو لوگوں میں اتنی تعلیم نہیں تھی، اتنے کالج اسکول نہیں ہوتے تھے، لیکن سڑکیں صاف ستھری ہوتی تھیں، اتنی گندگی نہیں ہوتی تھی. اور اب گندگی کا اتنا انبار بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں ان میں جو کچھ نظر آتا ہے کہ وہ قابل شرم ہے. کہ کیا وہ ایسے لوگ اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہوں گے جو کوڑا کرکٹ باہر پھینکتے ہیں؟ بلڈنگوں کے باہر دیکھ لیں، گھروں کے باہر نکڑ پہ گلی کے دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، اتنا کوڑا کرکٹ، اتنی گندگی. کیا صرف یہ حکمرانوں کا کام ہوتا ہے؟ حکمرانوں کی تو ذمہ داریاں ہیں بہت ساری، لیکن ہماری اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ نہ صرف مجھے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے بلکہ مجھے اپنے ارد گرد بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے باہر بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں. یہ جو اتنے مچھر مکھیاں ہوتے ہیں باہر، کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ گندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر اپنے بندوں کی خوراک رکھی ہے. شہد کی مکھیوں کو دیکھیے، وہ انسانی خوراک کا ذریعہ ہیں. ان کو آپ کبھی گندگی میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے. وہ ہمیشہ باغات میں پھولوں پہ پھلوں پہ چرتی نظر آتی ہیں. وہ اپنی غذا اپنی خوراک جو ہے صاف ستھری جگہوں سے لیتی ہیں. اب وہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں جن کے وجود سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی زیادہ ہے، وہ آپ کو گندگیوں کے ڈھیر پہ نظر آتی ہیں. تو یہ گندگیوں کا ڈھیر کیوں ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے ہوتا ہے نا. اگر ہم اس گندگی کے ڈھیر کو صاف رکھیں، گندگی اٹھا لیں، کوڑا کرکٹ کنارے کر دیں، تو یہ گندگی بھی نہ، یہ مچھر مکھی بھی نہ ہو، اور مچھروں سے پھیلنے والی اتنی بیماریاں بھی نہ ہوں. بہت ساری بیماریاں تو یہ گندگی کی وجہ ہوتی ہے نا. گندے برتن میں پانی پینا، گندے طریقے سے برتنوں میں کھانا، بغیر ہاتھ دھوئے، یہ سب بچوں کو سکھائیں. بچوں کو ہمیشہ ہاتھ دھو کے کھانا کھلائیں، کبھی بھی ان کو بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہ کھلائیں. چاہے وہ چمچے سے کھا رہے ہوں یا ہاتھ سے کھا رہے ہوں، پہلے ہاتھ دھوئیں پھر اٹھائیں. پھر بچوں کو سکھائیں کہ چھوٹے چھوٹے کام وہ خود کریں. مائیں تھک جاتی ہیں کام کر کے، اس لیے کہ ان کے بچوں کی عادت نہیں ہے. 20 سال کی لڑکیاں ہو جاتی ہیں، بستروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور کمپیوٹر کے آگے پڑی ہوتی ہیں کہ بس وہ مصروف ہیں، ہوم ورک کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، گھر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتی. آپ شروع سے 5 سال یا 7 سال بچہ کا ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے ہلکے پھلکے کام بچوں سے لینا شروع کریں. اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ بچہ بڈھا بن جائے، لیکن ہلکے پھلکے کام. سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ بچوں کو خود صاف ستھرا رہنے کی عادت ہو، صاف ستھرا کھانے کی عادت ہو. وہ کوئی گندی چیز اٹھا کے نہ کھا لے، اس کو اس چیز کا احساس ہو کہ مجھے کیا چیز کھانی ہے، کیا چیز نہیں کھانی. اگر کوئی چیز مکھی بن بنا رہی ہے یا باہر کھلی پڑی ہے تو اسے نہیں کھانی. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات ہو تو اپنے برتنوں کو ڈھک دو، مشکیزے کا منہ بند کر دو. تو ہمارے پانی تو فریج میں ہوتے ہیں، تو صرف پانی کی بات نہیں ہے. ہمارے برتن اگر سنک میں پڑے ہیں، گندے سڑ رہے ہیں، مکھیاں نہیں بھن بھرا رہی ہیں، چلو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ یہ جنات کی غذا بنتے ہیں. جو کھانا آپ چھوڑ دیتے ہیں برتنوں میں، ہر جگہ جنات ہوتے ہیں. ہمیں اس پہ تو یقین ہے نا. قرآن پاک میں کہ ہر سورہ میں آپ کو اس بات کا اے جن و انس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جیسے مخاطب کیا، ایسے جنوں کو بھی مخاطب کیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ چونکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے تو ہم سمجھتے ہیں جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے نہیں. اللہ تو ہے نا، اللہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے، درد بھی ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں درد ہے، اس لیے کہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ صاف ستھرے ہوں گے تب بھی آپ کو فیل ہوگا. جب آپ برتن رکھیں، کھلے برتن نہ رکھیں، گلاسوں کو ڈھک دیں، برتن وہ ڈھکنے کے بعد پھر اس کو استعمال کریں. یہ اگر آپ ایسے استعمال کرتے ہیں، اب برتن کھلا پڑا تو اس کو دھو کے استعمال کریں. تو پلیز اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. صفائی بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ صفائی کو اپنائیں. اپنے گھروں کو، اپنی بچیوں کو صاف ستھرا کریں. بہت سارے گھروں میں ڈیورس صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ لڑکیوں کی عادت نہیں ہوتی کام کرنے کی. وہ گھر میں جا کے شور مچاتی ہیں یا گھر گندا رکھتی ہیں یا کھانا نہیں پکانا چاہتی ہیں. تو ماؤں کو چاہیے اپنی بچیوں کو بھی کام کرنے کی عادت ڈالیں اور بیٹوں کو بھی حد حرامی نہ سکھائیں.
بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھر میں کاموں میں حصہ نہیں لیں. جب لڑکے گھر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں نا تو پھر وہ باہر کا رخ اتنا زیادہ نہیں کرتے. انہیں پتہ ہوتا ہے میری کیا ذمہ داری ہے, کیا مجھے کرنا ہے. دسترخوان وہ چھوٹے بچے اٹھا سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں, اپنے کھانے کی ایک پلیٹ دھو سکتے ہیں, اپنا بستر ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت سارے کام بیٹے بھی کر سکتے ہیں, بلکہ سارے کام میں دونوں کو کریے. کہ جب لڑکیاں پڑھ لکھ کے چاہتی ہیں ہم جاب کریں تو لڑکوں کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا, بہنوں کا کام میں ہاتھ بٹائیں. پھر شادی کے بعد اپنی بیوی کا, اپنی بیٹیوں کے کام میں ہاتھ بٹائیں. کام کرنے سے کوئی گھس نہیں جاتا. تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صفائی ملتی ہے, صاف ستھرا ماحول ملتا ہے. اور جب گھر صاف ستھرے ہوتے ہیں نا, لباس صاف ستھرا ہوتا ہے, شکل صاف ستھری نظر آتی ہے, تو گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے. گھروں میں لڑائی جھگڑے بحث مباحث سے جو ہوتے ہیں ان باتوں سے بھی بہت پھیلتے ہیں. اور آپ کا گھر جو ہے جنات سے پاک رہتا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور گھر میں صفائی رہتی ہے اس گھر میں جنات نہیں آتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.